सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि السلام वबरकातुहू। علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सरकार सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। السلام علیکم عمر वालेकुम بھائی، کیسے भाई مزاج ہے؟ عبداللہ صاحب السلام علیکم ظفر بھائی وعلیکم السلام السلام، سب کیسے علیکم مزاج حضرات ہے؟ السلام علیکم ہاتھ میں عمر بھائی خیریت ماشاءاللہ سے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ اس کی رونق کو برقرار رکھے۔ الہی آمین الہی آمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے آپ سب کو۔ ماشاء اللہ، بابا السلام ہو آپ کو جی، السلام علیکم تعظیم بھائی۔ وعلیکم السلام حضور۔ ماشاء اللہ اور السلام علیکم۔ تو حکومت تو ڈاکٹر صاحب بسم اللہ کروں؟ جی بے شک، نہیں یقیناً، آف کورس۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما۔ انشاءاللہ آج اس درس میں جو درس نمبر 14 ہے، اس میں آپ سب مومنین و مومنات کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ انشاءاللہ آج ہم مزید قواعد تلاوت کلام پاک سے بہراور ہوں گے، جن کو محترمہ تبسم زہرا صاحبہ پیش فرمائیں گی۔ آج ہم سورہ مبارک الشمس کی تلاوت اور شان نزول و تفسیر سے رواشنا ہوں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ پیر میں بہت ہی اہم سوال کے جواب میں سے ہم استفادہ حاصل کر رہے تھے، تو شان نزول انشاءاللہ آج شروع کریں گے اس سلسلے میں، اور سرکار نے بہت اچھے علم سے ہم کو نوازا، ہم ان کے مشکور ہیں۔ اور انشاءاللہ آج بھی اگر کوئی سوال ایسا رہ جائے جو تجویز کے قواعد وغیرہ سے ہے تو ضرور کریں، اور محترمہ تبسم زہرا صاحبہ جواب دیں گی انشاءاللہ۔ اور دینی مسائل کے لیے تو سرکار ہمیشہ موجود ہیں، اور تشفی بخش جواب آپ کو ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک سورہ فاتحہ سے اپنے مرحومین اور مرحومین ملت جعفریہ کے لیے انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد محترمہ تبسم آپ جو ہے شروع کر دیں کلاس انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم کا ثواب جملہ سوار رحمت اللہ۔ بسم اللہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجر بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وعدک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب ہم وقف کرتے ہیں تو کس طریقے سے کرتے ہیں۔ آج ہم وقف کی علامات پڑھیں گے۔ یہ علامات وقف مولانا صاحب ہمیں پہلے بھی بتا چکے ہیں، اور آج ہم انہیں ایک دفعہ پھر سے ریویژن کر رہے ہیں، اور بک میں جس طرح سے لکھا ہوا ہے تو ہم انہیں پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ علامات وقف کچھ علامات ہیں جو ہم جب قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری عربی سے اتنی واقفیت نہیں ہے اور ہم اس کے مطلب کو کبھی کبھار نہیں سمجھ پاتے، کبھی ہم لینگویج سے مانوس نہیں ہیں، یا کبھی ہم قرآن کے اسلوب سے واقف نہیں ہوتے، یا ہم کبھی ہسٹری سے، یا جس انداز میں یا جس طریقے سے یا جس وقت میں وہ آیت نازل ہوئی ہے، ہم ہر چیز نہیں جان سکتے، تو اسے پڑھنے کی آسانی کے لیے رموز اوقاف دیے گئے ہیں، علامات وقف دی گئی ہیں، جن میں سے پہلی آیت کا نشان جو گول نشان ہوتا ہے، دائرے کا نشان ہوتا ہے، ہر آیت کے اینڈ میں ایک دائرے کا نشان ہوتا ہے۔ گول دائرے کی اس علامت کا مطلب ہے مکمل رکنا، یعنی آیت ختم ہو گئی ہے اور جملہ مکمل ہو گیا ہے، اس علامت پر رک کر سانس لینا چاہیے۔ اگر ہم اپنے قرآن شریف اور اہل سنت کے قرآن شریف میں دیکھیں تو یہی ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے کہ جو وہ سورہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایز این فرسٹ آیت کنسیڈر نہیں کرتے، وہ اسے پہلی آیت نہیں سمجھتے، بلکہ قرآن شریف کا جو سورہ شروع ہو رہا ہے
اس سورے کی پہلی آیت کو نمبر 1 لکھتے ہیں. لیکن اگر آپ سوری نہیں آپ بولیے جی بولیے. اور اگر آپ جو ہمارا اہل تشیع کا قرآن شریف ہے یا اہل تشیع کے حساب سے جب قرآن شریف میں کوئی بھی سورہ پڑھی جاتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورے کا حصہ سمجھا جاتا ہے. بالکل اسی طرح جب ہم ورد کرتے ہیں، جیسے قل هو اللہ، سورہ قل هو اللہ کا ورد ہے یا سورہ مبارکہ کوثر کا ورد ہے، تو ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تسبیح میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ قل هو اللہ کو شروع کرتے ہیں اور پھر دوسری دانے پہ بھی قل هو اللہ پڑھتے ہیں. تو یہ سوال بارہا آتا ہے، اسپیشلی جب ورد والے سیشنز ہوتے ہیں یا کہیں پہ اعمال ہو رہے ہوتے ہیں، تو اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم جو تسبیح پوری پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم بسم اللہ کو ایڈ کریں یا نہ کریں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بسم اللہ جو ہے وہ جو آیت ہے وہ سورے کا حصہ ہے، اور سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے تو وہ ہر دفعہ ایڈ ہوگا. دوسرا یہاں پر ہے میم، وقف لازم، یعنی وقف لازم کرنا لازمی ہے. اس علامت پر رکنا انتہائی ضروری ہے ورنہ آیت کے معنی تبدیل ہو جائیں گے. اسی طرح تا وقف مطلق ہے، اس علامت پر رکنا ضروری ہے لیکن آواز روک دیں اور سانس لے لیں لیکن ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا. تو یعنی کہ وقف مطلق تا جب آ جائے گا تو ہم ایک لمحے کے لیے آواز روک کے یا سکتہ دے کے ہم آگے بڑھ جائیں، لیکن جملہ ابھی مکمل نہیں ہوا، ہم وہاں پہ بالکل بات کو ختم نہیں کر سکتے. جیم وقف جائز ہے، یعنی اس علامت پر وقف کرنا بہتر ہے اور نہ کرنا بھی جائز ہے. اچھا، یہ جو رموز اوقاف ہیں ان کو فالو کرنا اچھا ہے، اسپیشلی جو جہاں پہ لازمی والا ہے، جیسے میم ہے، تا ہے، جہاں پہ لکھا گیا ہے کہ یہ کرنا ضروری ہے، وہ ہمارے لیے دیکھنا زیادہ ضروری ہے. لیکن کچھ ایسے وقف ہیں جن کے اوپر، جیسے یہاں پر ہمیں ایک آپشن دیا ہے، نہ کرنا بھی جائز ہے. اسی طرح سے لا پہ رکنا، جیسے ابھی آئے گا بھی آگے، تو لا بھی ایک ایسا ہے جہاں پر ہم نہیں رکتے، لیکن یہ کہ اگر کسی کی سانس رک رہی ہے تو وہاں پہ ٹھہر کے، اور پھر اس کا طریقہ یہ کہ پھر ایک لفظ پیچھے یا تھوڑا پیچھے جا کے دوبارہ سے اسی بات کو یا اسی آیت کو دوبارہ سے پڑھ لیا جائے. نمبر 4 جیم وقف جائز، یعنی اس علامت پر وقف کرنا بہتر ہے اور نہ کرنا بھی جائز ہے. ز وقف مجوز، یعنی اس پر وقف نہ کرنا بہتر ہے. صاد وقف مرخص، یعنی اس علامت پر ویسے تو نہیں رکنا چاہیے لیکن اگر کوئی تھک جائے تو رکنا بھی جائز ہے. یہ بھی ہم بہت جگہوں پہ دیکھتے ہیں قرآن شریف میں صاد لکھا ہوا ہوتا ہے. زا عام طور پہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن صاد، صلے، قاف، یہ علامات ہمیں بہت زیادہ قرآن شریف میں لکھی ہوئی نظر آتی ہیں. صاد وقف مرخص، یعنی اس علامت پر ویسے نہیں رکنا لیکن اگر تھک جائے تو رکنا بھی جائز ہے، یعنی کہ اس میں بھی آپشن ہمیں ملا ہوا ہے صاد پہ رکیں یا نہ رکیں. صلے، یہ ایک لکھا ہوتا ہے الوصل اولا، یعنی بہتر یہ ہے کہ وقف نہ کیا جائے، اور عام طور پہ صلے اکیلا نہیں لکھا ہوا آتا، اس کے ساتھ سل آگے یا پیچھے کہیں نہ کہیں لکھا ہوا آتا ہے. جب بھی آپ دیکھیں گے تو آیت میں ایک جگہ سل ہوگا، ایک جگہ صلے ہوگا. 7 اور 9 صلے اور سل میں کیا ہے کہ جب یہ دونوں علامات آپ کو قرآن شریف میں ایک ساتھ نظر آئیں گی ایک ہی آیت میں یا آگے پیچھے یا تھوڑا سا آپ دیکھیں گے تو ایک ہی پیج پر ہوں گی، یعنی قریب قریب ایک دوسرے کے موجود ہوں گی. وہ اس طریقے سے ہے کہ کوئی ایک ایسی بات جس پہ صلے پہ بہتر ہے کہ وقف نہ کیا جائے، ملا کے پڑھ لیا جائے، اور سل پہ بہتر ہے کہ رک جائیں لیکن نہ رکنا بھی جائز ہے. تو جب یہ دو علامتیں آئیں گی تو صلے پہ ہم نہیں رکتے اور اس کے بعد سل پہ ہم جا کر وقف کر سکتے ہیں. قاف نمبر 8، یعنی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں وقف کیا جائے لیکن بہتر یہ ہے کہ وقف نہ کیا جائے. تو یہاں پر بھی ایک آپشن ہے، اگر ہم وقف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم کسی بھی طرح سے غلط نہیں ہیں. قف یہاں پر وقف کرنا ہے. سکتہ خاموش، اس کا میننگ ہی خاموش ہے، یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے آواز بند کریں لیکن سانس نہ توڑیں، جیسے من راق. دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل بھی انہوں نے دی ہوئی ہے. وقفہ، یہاں سکتے سے زیادہ دیر آواز بند کریں اور سانس نہ توڑیں. بس یہ سکتہ، وقفہ، یہ دونوں ایک ہی انداز سے پڑھے جاتے ہیں، یہاں پہ ایک ہی طرح سے تقریباً وقف کیا جاتا ہے. لا
یعنی نہیں، اس کا میننگ ہی نہیں ہے۔ اس علامت کا میننگ ہے کہ وقف نہ کریں، اگر وقف کیا ہے تو معنی تبدیل ہو جائے گا۔ یہ ہے معاذقہ۔ یہ 3 نقطے ہیں، نقطے والے 2 نشان قریب قریب آتے ہیں، جیسے صلی اور صلی ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ 2 نشان ہیں جو قریب قریب ایک دوسرے کے آتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک پہ وقف کرنا چاہیے، چاہے پہلے پہ کریں یا دوسرے پہ، کوئی ایک بھی ملا کے پڑھنا ہے، کوئی ایک بھی ایسا ہے جس پہ وقف کر لینا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس آپشن ہے، ہم اپنی مرضی سے کسی بھی ایک پہ وقف کر کے اور دوسرے کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں، چاہے پہلے پہ وقف کریں چاہے بعد والے پہ کریں۔ وقف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی لکھا ہوا آتا ہے، اور یہ اس کا میننگ ہے کہ یہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی تلاوت کی تھی یا انہوں نے بتایا تھا تو انہوں نے وقف کیا تھا۔ وقف منزل یا وقف جبریل، یہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے وقف کیا تھا۔ وقف غفران، یعنی یہاں رک کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور دعا مانگے۔ ویسے قرآن شریف میں جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں رک کے دعا نہیں مانگی جاتی، آیت کے اینڈ میں یا سورہ کے اینڈ میں دعا مانگی جاتی ہے، لیکن یہاں پر خصوصی طور پر اگر وقف غفران لکھا ہے تو وہاں رک کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور دعا مانگی جا سکتی، کیونکہ آیت کا اسلوب اس طریقے کا ہے یا آیت کا انداز اس طریقے کا ہے کہ وہاں پر یا کسی واقعے سے اس آیت کا تعلق ہے جہاں پر رک کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور دعا مانگی جا سکتی ہے۔ نمبر 5، یہ جو اردو میں نمبر 5 لکھا ہوا، یہ علامت جہاں ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں آیت کے مکمل ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے، یعنی کہ وہ آیت کا گول نشان بھی نہیں بنایا انہوں نے، اور کچھ اور نشان بھی یعنی بغیر نشان کے بھی نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے یہاں پر ایک نمبر 5 بنا دیا، اور اردو کا جو ہمارا نمبر ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر اختلاف ہے کہ یہ آیت یہاں پر مکمل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ کاف بھی کہیں لکھا ہوتا ہے کذالک، یعنی اسی طرح اس علامت کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے جو علامت وقف گزری ہے وہی یہاں پر یہاں بھی وہی ہے، یعنی کاف اگر ہے تو اس سے پہلے اگر رکنا ہے تو کاف پہ بھی رکنا ہے، اگر اس سے پہلے والی علامت پہ وقف نہیں کرنا تو یہاں پہ بھی نہیں کرنا، لیکن یہ بھی آپشن ہے، اگر آپ اس پہ رکتے ہیں یا نہیں رکتے ہیں تو آپ کا قرآن شریف غلط یا آپ کی تلاوت غلط نہیں ہے۔ آج ہم اپنے قاعدے کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ ہمارے پچھلے سبق کو ہم ریوائز کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے سبق میں مد کے بارے میں پڑھا تھا، جو جہاں پر ہم وقف کرتے ہیں تو اس وقف کو کس طریقے سے ادا کرتے ہیں، اور اس وقف کے ضمن میں ہم نے مد کو بھی پڑھا تھا۔ تھوڑا سا مد کو ہم نے دیکھ لیا تھا کہ مد کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ مد جب بھی ہوتا ہے تو ہم اس لفظ کو کھینچتے ہیں، ایک الف کے برابر یا آدھے الف کے برابر ہماری زبر کی آواز ہے۔ اگر حروف مد ہو جاتا ہے یعنی الف واو یا یہ آ جاتا ہے تو وہ ایک الف کے برابر کھنچ جاتا ہے، لیکن اگر چھوٹا مد ہے تو وہ 2 ڈھائی الف، اور اگر بڑا مد ہے تو وہ 5 سے 6 مد یا الف کے برابر اس کی جو لینتھ ہے وہ بڑھ جاتی ہے مد کی۔ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے۔ مد کے 2 سبب ہیں، یا تو حمزہ ہوتا ہے یا سکون ہوتا ہے، سکون یعنی جزم۔ اچھا، مد کی یہ تو اسباب بتائے کہ کیوں ہمارے پاس مد آتا ہے، یا تو وہاں پہ کوئی حمزہ ہوگا یا وہاں پہ کوئی جزم آ رہا ہوگا۔ اب مد کی 6 اقسام ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض اور مد لین عارض۔ یہ سارے مد ہم پچھلے اپنے لیسنز میں کہیں نہ کہیں تھوڑا تھوڑا پڑھ چکے ہیں، لیکن آج ہم نے ایک جگہ پر انہیں سارے مد کو ایک جگہ سمرائز کر کے ہم نے مختلف قواعد میں ان مد کا تذکرہ کیا ہے، لیکن آج ہم ایک جگہ پر انہیں جمع کر کے ایز اے مد ایک چیپٹر کے طور پر اسے پڑھ رہے ہیں۔ پہلا انہوں نے کہا مد متصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ اس کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ حروف مد کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ اگر زبر کے بعد الف آئے، پیش کے بعد واو آئے یا زیر کے بعد یا آ جائے تو وہ حروف مد ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس پر ایک آواز بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اس کے فوراً بعد اگر حمزہ آ جائے اور اسی کلمے میں ہو، جیسے جا، اب جو نیا کلمہ یا نیا لفظ یا نیا
نئی بات شروع کی وہ اگلے لفظ میں جا کر ہوگی، یعنی حمزہ جو ہے وہ اسی کا پارٹ ہے. جا، تو یہ ہم جو پڑھیں گے، ہم اس حمزہ سے پہلے ہم اگر حروف مد ہے تو ہم اسے 5 الف کا مد دیں گے. مد منفصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا. جیسے اب ہم نے پڑھا تھا کہ الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے تو وہ حمزہ ہوتا ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس ایک دی ہے انہوں نے اگزامپل، فی انفسکم، ٹھیک ہے. تو جب یہ فی کے فوراً بعد الف یعنی کہ حمزہ آ گیا جس کے اوپر ایک حرکت ہے، تو ہم نے فی کو لمبا کر دیا کیونکہ فی بھی ایک حروف مد ہے، فا کے نیچے زیر ہے یا جزم والا ہے، تو اس لیے ہم اسے فی اور تھوڑا سا لمبا کریں گے کیونکہ الف کے اوپر ایک حرکت آ گئی، میننگ یہ کہ ہڈن حمزہ وہاں پر موجود ہے. مد متصل اور مد منفصل کو 2 یا 2.5 الف یا 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کے پڑھیں گے. مد لازم، مد لازم کیا ہے؟ حروف مد کے بعد سکون اصلی ہو. سکون اصلی کیا؟ یا تو اصلی جزم ہو یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. جیسے جانن، ٹھیک ہے، نون پہ کیا ہے؟ تشدید ہے اور اس سے پہلے حروف مد ہے، تو ہم اسے اگر ہم بہت آرام سے پڑھنا بھی چاہیں، اگر ہم اس مد کو نہ بھی دینا چاہیں تب بھی ہمارے لیے سارے حروف کو ان کا حق دیتے ہوئے پڑھنا بہت مشکل ہے. جیسے اگر ہم پڑھیں جان نون نہیں پڑھ سکتے، جان نون نہیں پڑھیں، کچھ نہ کچھ مس ہو رہا ہے یہاں پر. تو اسے بہترین انداز میں پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کو مد دیں اور پھر اسے کھینچ کے پہلے جا اور الف کو اس کا حق ادا کریں اور پھر انہیں ملائیں، نون کے ساتھ تجدید پڑھیں، ایک دفعہ پچھلے حروف کے ساتھ ملا کر اور ایک دفعہ خود نون کا اپنا، کیونکہ یہاں پر تنوین بھی ہے تو ہم اسے نون کے آگے ایک ہڈن نون بھی ملا کے پڑھیں گے، جیسے جانن، ٹھیک ہے. اسی طرح مد لین لازم، حروف لین کے بعد سکون اصلی آ جائے. ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ حروف مد کے بعد، حروف مد کیا ہے؟ جیسے زبر کے بعد الف، پیش کے بعد واو اور زیر کے بعد یا آ گیا. لیکن حروف لین کیا ہے؟ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ یا سے پہلے زبر آ جائے یا واو سے پہلے زبر آ جائے، ٹھیک ہے. اس طرح کے جو لین والا قاعدے ہیں وہاں پر اگر اس کے فوراً بعد ایک جزم آتا ہے، وہ بھی ایسا جزم ہو کہ جو اصلی جزم ہو، جیسے یہاں پر ہے عین، یہاں پر یا کے اوپر بھی جزم ہے اور نون کے اوپر بھی جزم ہے، تو پھر ہم اسے پڑھیں گے، ہم اسے مزید مد دے کے پڑھیں گے عین. اگر نہ بھی ہوتا تو ہم عینن، عینہ، ٹھیک ہے، ہم لین کرتے اس کو لیکن ہم مد نہیں دیتے، لیکن کیونکہ آگے جزم آ گیا تو ہم اسے پڑھیں گے عین، ہم اسے لمبا کر کے پڑھیں گے. مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے. مد عارض، مد عارض یعنی حروف مدہ کے بعد عارضی سکون. عارض اس کے نام سے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک عارضی سکون. عارضی سکون کیسے ہوتا ہے؟ عارضی سکون یہ ہے، خصوصی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم آیت کو ختم کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس ایک ایگزامپل انہوں نے دی ہے، جیسے مسلمون، اگر یہاں پر نون پر کچھ ہوتا تو ہم عام طور پر مسلمون پہ آیت ختم ہو رہی ہے، لیکن کیونکہ آیت ختم ہو رہی ہے ہم نون کو عارضی طور پر جزم دے رہے ہیں. اگر ہم جزم نہیں دے رہے، اگر ہم آیت پہ وقف نہیں کر رہے، ہم اسے ملا کے اگلے آیت کے ساتھ ملا رہے ہیں تو ہمیں یہ والا مد دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہم یہاں پر آیت کو استعمال کرتے ہوئے ایک عارضی جزم دے رہے ہیں، عارضی سکون دے رہے ہیں، تو ہم یہاں پر بھی اسے کھینچ کے پڑھیں گے، جیسے مسلمون، کیونکہ یہاں پر ڈبل. اور آپ نے چیز نوٹ کی ہوگی، جب قاری قرآن شریف کی قرات کرتے ہیں تو ہر آیت کے اینڈ میں ایک بہت لمبا سا مد دیتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ وہاں پر وہ ایکچولی وہ صرف قرات کی خوبصورتی کے لیے مد نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ کیونکہ وہاں پہ ڈبل جزم آ جاتا ہے، ایک عارضی جزم انہوں نے دینا ہوتا ہے، تو وہ اسے مزید کھینچ کے پڑھتے ہیں، مسلمون. اسی طرح چھٹا قاعدہ مد لین عارض، یہ بھی حروف لین کے بعد عارضی سکون. حروف لین ہم نے اوپر پڑھا، اس کے بعد ہم عارضی سکون دے رہے ہوں، یعنی کہ وہاں پر کوئی حرکت ہو لیکن ہم اسے حرکت کو ہٹا کر وقف دے رہے ہوں، جیسے آیت کے اینڈ میں ہوتا ہے، تو پھر یہاں پر بھی ہم اسے مد دیں گے، جیسے شفتین، ٹھیک ہے.
शफ़तैन नून भी पढ़ेंगे और यहाँ पर हम मद भी देंगे, मद आरिस और मद लीन आरिस को एक या दो या तीन अलिफ यानी 2, 4 या 6 हरकत की मिक़दार तक खींच कर पढ़ें। यानी कि यहाँ पर हमें मद देना है, लेकिन अगर हमारा मद इतना है कि हम कंफर्टेबली इस लफ्ज़ को अदा करके आयत पर वक़्फ़ कर लें तो काफ़ी है। यानी कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा लंबा मद देना है या बहुत छोटा। हाँ, लेकिन अगर हम आयत पे वक़्फ़ नहीं कर रहे और इसको अगली आयत से मिला के पढ़ रहे हैं, चाहे हम अगला जज़्म यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और हम यहाँ पर वक़्फ़ नहीं कर रहे, तो फिर हमें ये मद देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे शफ़तैनी व, ठीक है, हम आगे जो भी आयत हो तो हम उसे मिला के पढ़ लें, तो यहाँ पर हमें मद देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन केस अगर हम यहाँ आयत को ले रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, मद जज़्म में आरिज़ दे रहे हैं, वक़्फ़ आरिज़ दे रहे हैं, तो फिर हमें ये थोड़ा-सा लंबा करके पढ़ना होगा। मद्दात की जो इस तरह से होती है, जैसे यहाँ पर एक हर्फ उन्होंने दिया है, ये कुरान शरीफ का वो हर्फ उन्होंने दिया है जिसमें मोस्टली मिस्टेक होती है। यहाँ पर है जीम या ज़ेर जी और उसके फ़ौरन बाद हमज़ा आ गया है, तो जी ठीक है, तो जी भी पढ़ेंगे और हमज़ा पढ़ेंगे और अलिफ उन्होंने जो दिया है हम उसे इग्नोर करेंगे क्योंकि उसके ऊपर वैसे भी कोई हरकत नहीं है। और उसके फ़ौरन बाद या के ऊपर जज़्म है, अगर जज़्म ना होता तो फिर हम अलिफ को ज़रूर पढ़ते। यहाँ पे दूसरी एग्ज़ाम्पल उन्होंने दिया वालन, ठीक है, क्योंकि लाम पे तशदीद है और हमारे पास उससे पहले हुरूफ़ मद है, तो हुरूफ़ मद को हम पढ़ के जब हम तशदीद से या जज़्म से मिलाते यानी मिलाने वाला कोई भी लफ्ज़ आ जाएगा तो उसको हम लंबा करके पढ़ेंगे वालन, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम उन्हें भी देख लेते हैं। जा, इसी तरह जी, फिर इसी तरह वल लाई, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ला एक तरह से उन्होंने हुरूफ मद बना दिया इसको क्योंकि यहाँ पर एक खड़ा ज़बर है, लेकिन उसके फ़ौरन बाद हमज़ा है जो जिसके नीचे ज़ेर है, वल्लाई, और उसके बाद या भी है जिस पे जज़्म है, हम उसे भी पढ़ेंगे। सीअत, यहाँ पर भी हमारे पास वही है कि जज़्म हमज़ा दिया गया है हुरूफ मद के बाद। उलाइका, यहाँ पर हमने देखा कि बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है, कुरान शरीफ में हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। इस वाव को अलबत्ता हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये वाव खाली है, ये हुरूफ मद नहीं बनाता क्योंकि इसके ऊपर जज़्म की हरकत नहीं है, तो हम उलाइका नहीं पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। हम इसे अलिफ को फ़कत उसके पेश से पढ़ेंगे उलाइका, ठीक है, उलाइका। इसी तरह हदाइका, उरुइन, ठीक है, औलिया, फिर है बिमा उनजिला। यहाँ पर हमारे पास एक तो मद है, मद के फ़ौरन बाद अलिफ है, अलिफ के ऊपर हिडन हमज़ा है, हुरूफ मद के बाद हमज़ा आया, हमने बिमा को मद दे दिया, और यहाँ पर क्योंकि नून के फ़ौरन बाद ज़ा भी है तो हम नून को भी वज़न दे के पढ़ेंगे, हम तेज़ी के साथ नहीं पढ़ेंगे, इश्माम करते हुए पढ़ेंगे। बिमा उनज़िला क़ालू आमन्ना, ठीक है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि अलिफ के ऊपर जब भी कोई हरकत है तो इट मीन्स कि हमज़ा है और उसकी वजह से पिछला वाला जो हर्फ है हमारा वो मद बन गया है। या अर्ज़ु हाउलाई या बनी इसराईल, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दो हुरूफ मद और हमज़ा वाला सीन हो गया है। वालन दाबतिन आल आना, ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास जज़्म है और फ़ौरन हमज़ा है। आदकरैनी जानुन मुदहामतान, ठीक है। मीम पे भी हमारे पास वज़न है क्योंकि मीम तशदीद वाला है, नून और मीम पे तशदीद आती है तो उस पे हम थोड़ा वज़न दे के गुन्ना करके पढ़ते हैं। अतुहाजुनी, यहाँ पे भी हमने देखा
کہ یہاں پر ہمارے پاس ڈبل ہے، نہ تو ہم یہ والا مد مس کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے بعد والا، کیونکہ جب ہم روانی میں یہ والا لفظ پڑھتے ہیں تو عام طور پہ ہم نون کی تشدید کو مس کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ نون پہ ایک تشدید ہے جو نون کو پچھلے والے لفظ سے بھی ملا رہی ہے، جیسے اتحاجونی، ٹھیک ہے، یہ سارے، اور آخری میں بھی نون کے فوراً بعد جو یا ہے اس پہ بھی جزم دیا ہے تو وہ بھی ایک حروف مد ہے، تو ہم اسے بھی ایک ہاف الف جتنا نہیں بلکہ پراپر حروف مد کی طرح پڑھ کے اگلے لفظ پر جائیں گے. کافتن الحاقۃ والصافات حاجوک وحاجہ ہو بھی ہمارا حروف مد ہے. تحاذون، یہاں پر بھی ہمارے پاس تشدید ہے اور حروف مد ہے. یحادون، اچھا اگر ہم نون کو فار ایگزامپل وقف کر دیتے ہیں تو یہ پھر یہ والا لفظ بھی ہمارا حروف مد بن جائے گا، کیونکہ ہم یہاں پہ وقف عارض دیا ہے، یحادون، ٹھیک ہے. ان یتماسا ولا الضالین، یہ ہمارا ڈبل مد اسی طرح سے آگے، جیسے کہ ہم نے یہاں پر پچھلی اگزامپل کو ہم نے خود بنا کے پڑھا تھا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضالین میں نون کے اوپر جو حرکت ہے، جب ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں قرآن شریف میں یا ہم نماز میں سورہ الحم کو ختم کرتے ہیں تو آخری جو ہمارا اینڈ ہوتا ہے وہ غال بھی لمبا ہے اور لین بھی ہمیں مد کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم حروف مد کے فوراً بعد جزم عارض دے رہے ہیں، وقف عارض کریں. یا اولی الالباب، ٹھیک ہے. اسی طرح سوری یہ والا واو ہم نہیں پڑھیں گے، یا اولی الالباب. اس کے بعد ہے اور الباب میں بھی با کے فوراً بعد جو با الف ہے حروف مد ہے، اور اس کے فوراً بعد ہم با جو دے رہے ہیں اس پہ ہم اپنی مرضی سے جزم عارض کر رہے ہیں یا وقف عارض کر رہے ہیں، عارضی وقف دے رہے ہیں، تو ہم اس با کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے، الباب اینڈ کریں گے. اسی طرح یتساءلون، اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ایک جگہ ہم نے حمزہ یوز کیا ہے اور ایک جگہ ہم نے وقف عارض یوز کیا ہے. رب العالمین، تو ہم قرآن شریف میں خصوصی طور پر سورہ الحم کو ایک دم تیزی سے پڑھتے ہوئے نہیں نماز کو ختم کر سکتے، ہمیں ہر جگہ جہاں جہاں ہم نے سٹاپ کیا ہے وہاں پر ہمیں 5 الف جتنا کھینچ کے اور پھر آیت کو اینڈ کرنا ہے. خوف، اگر ہم خوفن پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں تو ہمیں نہیں یہاں پر مت دینا، لیکن اگر ہم یہاں پر رک رہے ہیں تو خوف کر کے ہمیں تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے. قریش اگر ہم قریشن پڑھتے ہیں تو ہمیں مد نہیں دینا، لیکن اگر ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں آیت کا نشان دیکھتے ہوئے تو ہم اسے مد دے کر روکیں گے. قریش. یہ سبق ہمارا آج کا کمپلیٹ ہوا، اور آج کی جو ہماری صورت ہے اس کو بھی ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. آج کا ہمارا سورہ مبارک ہے وہ شمس، اور یہاں پر ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا اس سورہ میں بہت سارے حروف مد ہیں. ہم اس سورہ کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں، اور یہاں پر بہت ساری رموز اوقاف بھی دیے گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ون نہاری بھی ایک تشدید والا نون پہ تشدید ہے تو ہم یہاں پہ غنہ دے رہے ہیں، لیکن واللیلی کیونکہ نون یا میم میں سے نہیں ہے بلکہ لام ہے تو ہمیں یہاں پہ غنہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها. اب آپ نے دیکھا یہاں پر ہماری آج کی اگزامپل آ گئی ہے. والسماء کیوں ہم نے کھینچا؟ کیونکہ اس کے فوراً بعد حمزہ آ گیا.
والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. یہاں پر ہمارے سارے حروف مد ہیں اور ہم کوئی بھی حروف مد کو مس نہیں کر سکتے. فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها. اگر آپ کو یاد ہو یہ دال وہ ہے جس پہ ہم قلقلہ کرتے ہیں کیونکہ ایک اسٹرانگ ورڈ ہے اور اس کے فوراً بعد حمزہ آ گیا ہے اور دال پہ جزم بھی ہے. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. یہاں پر ہم نون کو اشمام دے رہے ہیں. کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها. یہاں پہ وہی والی ہمارا قاعدہ لگے گا. ہا کے اوپر زبر ہے، حروف مد ہے اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا مد بھی بنا ہوا ہے، لیکن وہ اسی صورت میں پڑھیں گے اگر ہم یہاں پر لا کو، آپ دیکھیں صاد بھی ہے اور لا بھی ہے اور آیت بھی ہے، تو یہ پوری آپشنل ہے کہ ہم یہاں پر رکنا چاہ رہے ہیں، نہیں رکنا چاہ رہے ہیں، وقف کرنا چاہ رہے ہیں یا بغیر وقف کے گزرنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے ایک مد بھی دیا ہوا ہے جیسے بِطَغْوَاهَا اِذِمْ. ٹھیک ہے، اگر ہم اسے نہیں ملاتے ایکسکیوز می تو ہمیں یہاں پر مد دینا ہوگا. اگر ہم اسے ملاتے ہیں تو ہم اسے مد دیں گے، اگر ہم نہیں ملاتے تو ہم اسے تغواہا پہ چھوڑ دیں گے. اِذِ انبعث، نون کو ہم نے میم بنایا کیونکہ فوراً با آ گیا ہے تو ہمارا نون جزم جو ہے میم میں تبدیل ہو گیا. میم چھوٹا سا انہوں نے بنا بھی دیا ہے تاکہ ہماری آسانی ہو جائے. اگر نہ بھی بنا ہوتا تو آٹومیٹک یہ نون میم میں تبدیل ہو جانا تھا اور اس پہ تھوڑا سا غنہ بھی ہم دیں گے کیونکہ فوراً با موجود ہے. اِذِ انبعث. اگر یہاں پر اتصف میم ہوتا یا نون کو ہم میم بنا رہے ہیں، دونوں صورتوں میں ہم یہاں پر غنہ میم کو دیں گے. اِذِ انبعث أشقاها فقال لهم رسول اللہ. یہاں پر اللہ موٹا ہے. ناقۃ اللہ، یہ بھی اللہ حروف جلالہ ہے، موٹا ہو جائے گا. وسقیاها فکذبوه فعقروها. را ہمارا موٹا ہے، 7 پہ ہماری مرضی ہے. نمبر 5 بھی یہاں پر بنا ہوا ہے جو ہمارے رموز و اوقاف میں ہم نے پڑھا کہ ایک چھوٹا سا نمبر 5 بنا ہوتا ہے. نہیں معلوم یعنی شیور نہیں ہے قرآن شریف جنہوں نے جمع کیا یا یہاں پر جو موجودہ بک ہمارے ہاتھ میں ہے. کچھ روایتوں کے مطابق یہاں پر آیت ختم ہوئی، کچھ روایتوں کے مطابق یہاں آیت ختم نہیں ہوئی بلکہ ابھی کنٹینیوشن چل رہی ہے. تو انہوں نے نمبر 5 بنایا ہے. آپشنل ہے، رکنا چاہیں یا نہ رکنا چاہیں، لیکن ایک لا بھی بنا ہوا ہے تو انہوں نے ایک ہمیں گو ہیڈ بھی دیا ہے کہ ہم چاہیں تو ملا کے پڑھیں. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. یہاں بھی ہم نے نون کو میم بنایا کیونکہ ذنبہم غنہ بھی دے رہے ہیں اور فوراً با موجود ہے تو ہمارا نون آٹومیٹک میم میں تبدیل ہو گیا. بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. یہاں پر ہمارا سورہ ختم ہوا. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ڈیٹیل میں، بہت اچھا، بہت کھول کے آپ نے بیان کیا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں گزارش کروں گا ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے کہ اگر وہ موجود ہیں، میں نظر نہیں آ رہے ہیں یہاں پہ، وہ تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں تاکہ حجت الاسلام اس کی تفسیر اور شان نزول فرمائیں. ڈاکٹر حسن اختر صاحب ہیں؟ نظر نہیں آ رہے.
محترم رفعت سلطان صاحب، کیا آپ یہ زحمت اٹھا سکتے ہیں؟ جی جی انشاءاللہ. اللہ بسم اللہ، آپ شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق اللہ العلی العظیم. ترجمہ. بنام خدا مہربان و شفیق. سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جب وہ سورج کو ظاہر کر دے، اور رات کی قسم جب وہ سورج کو ڈھانپ دے، اور آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم، اور زمین کی قسم اور اس کے بچھانے والے کی قسم، اور نفس انسانی کی قسم اور اسے استوار کرنے والے کی قسم. اس نفس کو الہام کر دیا کہ بدکاری اور پرہیزگاری کیا ہے. یقیناً وہ فلاح پا گیا جس نے نفس کو پاکیزہ رکھا، اور وہ ناکام رہا جس نے اسے آلودہ کر لیا. قوم سمود نے اپنی سرکشی کی بنیاد پر جھٹلایا. جب ان میں سے شقی ترین شخص اٹھا تو ان لوگوں سے اللہ کے رسول نے کہا، خبردار، اللہ کے ناقے کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کی سیرابی میں رکاوٹ نہ بننا. انہوں نے نبی کو جھٹلا دیا اور ناقے کی کونچیں کاٹ دیں، تو ان کے گناہ کی پاداش میں اللہ نے ان پر ہلاکت نازل کر دی اور بستی کو برباد کر دیا، اور اللہ کو اس کے انجام کا کوئی اندیشہ نہیں. اللہم صلی اللہ محمد. سبحان اللہ سلطان صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سرکار حجت الاسلام، معاف کرنا، آپ کو بہت انتظار کرنا پڑتا ہے. مشکور ہیں آپ کے تشریف لانے سے. آپ کی سرپرستی میں یہ سب ہو رہا ہے سرکار. آپ کا ٹائم اتنا نہیں رہتا، مگر آپ جتنا چاہے ٹائم لیں، ہم حاضر ہیں استفادہ کرنے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا. اعزائے اکرام، قرآن مجید کے اعتبار سے جو سورہ شمس ہے اور اس کی تفسیر کے بارے میں، لہذا پچھلے ہفتے جو ایک بحث چلی تھی کہ لفظ عرض جو ہے وہ مفرد آیا ہے قرآن مجید میں، باوجود کہ کیا زمین ایک ہی ہے یا 7 زمینیں ہیں، یا قرآن مجید میں لفظ سماوات آیا ہے اور وہ بھی صفت کے ساتھ میں آیا کہ سماوات السبع، یعنی 7 آسمان. تو یہ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، روایات کے اعتبار سے اور جو علماء کے اقوال ملے اور جو ہم نے اس میں تلاش کیے ہیں، اس میں بالخصوص حضرت آیت اللہ حسن زادہ آمولی نے اپنی کتاب رت کو برق لکھی ہے، اس میں زمین اور آسمان سے بحث کی ہے. تو کچھ چیزیں وہ لے کر کے سامنے آئے ہیں، لیکن یہ چیزیں بھی حتمی اور لازمی نہیں ہیں، اور پیور نہیں ہے. آدمی یقیناً نہیں کہہ سکتا کہ ہاں اللہ کی مراد ایسی ہی ہوگی.
لیکن کچھ احتمالات دیے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد وقت ملے گا سورہ والشمس کی طرف آؤں گا۔ قرآن میں لفظ سما اور سماوات تو استعمال ہوا ہے، لیکن ایک بار بھی لفظ ارض کی جمع ارضین نہیں آئی ہے، نہ ارضین آئی ہے نہ ارزون آیا ہے، ہمیشہ لفظ الارض آیا ہے، یعنی زمین۔ دوسری بات یہ ہے کہ آسمان کی صفت کے طور پر لفظ سبا آیا ہے، جیسے سے پتہ چلتا ہے کہ 7 آسمان ہیں، لیکن ارض کے لیے اس طرح کی کوئی بھی صفت نہیں آئی ہے، کہیں بھی ارض سبعہ نہیں کہا گیا، یعنی 7 زمینیں۔ لیکن نہج البلاغہ اور روایات میں ارضینہ سبعہ آیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمینیں 7 ہیں، کیونکہ اب ظاہر ہے مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے، تو وہ قول حتمی ہے اور اس کے اندر کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو قرآن نے لفظ ارض کو مفرد استعمال کیا اور مولا نے اور ائمہ نے ارضین کو جو ہے وہ جمع کے پلورل کے صیغے میں استعمال کیا۔ ایسا کیوں ہے کہ مفرد آیا؟ اب یہاں پر بہت سے احتمالات دیے گئے ہیں، جن احتمالات میں سے پہلا احتمال یہ ہے کہ خدا نے زمین کے لیے وصف کا استعمال نہیں کیا، یعنی کوئی اس کے ساتھ میں صفت نہیں آئی ہے سوائے سورہ طلاق کے۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ طلاق کی 12ویں آیت میں ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے، 7 سماوات یعنی آسمان پیدا کیے، ومن الارض یہاں بھی ارض واحد ہی آیا، پلورل کا لفظ نہیں آیا، لیکن مثلہن جو لفظ استعمال کیا ہے، یعنی مثلہن یہ جو مثل قرار دی ہے کہ اللہ نے زمین کو بھی آسمان ہی کی طرح عدد میں 7 ہی بیان فرمایا ہے۔ سبحان تو اللہ اس سے یہ قرآن مجید یا یہ جو آیت ہے، اس آیت میں واضح کیا ہے اس بات کو جا کر کے کہ بھلے سے لفظ ارض واحد ہے، لیکن مثلہ ہنہ کی دلالت یہ دے رہی ہے نمبر 7 کہ یہاں پر جو ہے وہ 7 زمینوں کو اللہ نے خلق فرمایا ہے آسمان کی طرح۔ یہ سورہ طلاق نے اس کی گواہی دی ہے۔ سبحان اللہ دوسری وجہ اس میں کیا لکھی گئی ہے عزیزان گرامی، جو لوگوں نے بیان فرمائی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ جی، دوسری چیز کہ جو وجوہات پیش کیا ہے، یہ زمین جو ہمارے نیچے ہے وہی ہماری زمین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور زمین نہیں ہے، جو بھی ہے وہ ہمارے اوپر ہے، جیسے مریخ وغیرہ ہیں، ستارے ہیں یا دوسری چیزیں ہیں، وہ سب ہمارے اوپر ہیں، ہمارے نیچے وہ نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ نے جب کبھی بھی زمین کا تذکرہ کیا ہے تو کسی خاص زمین کا تذکرہ کیا ہے، اس نے ایک ساتھ ساری زمینوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ واہ، یعنی کبھی تو کہا اس نے مصر کی زمین، تو مصر کی زمین ایک زمین ہے، کبھی کہا اس نے مکے کی زمین، تو مکے کی زمین ایک زمین ہے، کبھی کہا اس نے مدینے کی زمین، تو اس کا مطلب مدینے کی ایک زمین ہے۔ یعنی زمین جب بھی اللہ نے استعمال کی ہے تو وہ ایک زمین کی طرف اشارہ ہے۔ میں آپ کو مثال اور ذرا سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ جیسے خدا نے قرآن مجید میں جب مسئلہ غدیر آیا ہے، ولایت کا مسئلہ، تو یہ کہا الیوم، الف اور لام لایا اللہ یوم کے اوپر، باوجود یوم دن بہت جگہ استعمال ہوا قرآن مجید میں، لیکن جب الف اور لام اللہ لے کر کے آیا تو اس سے مقصود تخصص ہے آج کے دن کا، یعنی مخصوص آج کا دن ایسا ہے۔ بے شک، الیوم اکملت، یعنی آج کا جو مخصوص دن ہے، آج ہم نے مکمل تمہارے دین کو کیا۔ ہر دن میں دین مکمل نہیں ہوا، لیکن صرف ولایت کی وجہ سے تمہارا دین آج مکمل ہوا ہے۔ تو یہ الف لام مخصوصیت کی وجہ سے لایا۔ تو اللہ نے جب کہیں بھی جہاں بھی زمین کا تذکرہ کیا ہے وہ ایک مخصوص زمین کا کیا۔ جب زمین کا مخصوص تذکرہ اللہ نے کیا ہے تو اللہ ارضین نہیں کہتا، وہاں پہ ارض ہی کہتا، کیونکہ مخصوص ایک چیز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جی بالکل صحیح۔ ایک مسئلہ۔ دوسری چیز، اب ہمارے اوپر جو بھی ہے وہ آسمان ہے، یعنی جو فی حد نفس ہی جو کرۂ زمین ہے، لیکن وہ بلندی کے اعتبار سے اگر زمین بھی ہے تو ہم اسے آسمان کہتے ہیں، کیونکہ وہ بلند ہے اور بلندیوں پر آسمان رہتا ہے۔ یہ انہوں نے بحث کی ہے۔
اور تیسری چیز اس میں انہوں نے بیان کی کہ ارض کے مختلف معنی اور مصداق ہیں، لیکن سب پر اطلاق ارض کا ہوتا ہے، یعنی بہت سی زمینیں الگ الگ شکلوں میں شیپ میں ہیں لیکن کہتے اس کو زمین ہی ہے۔ بیش اس کی بڑی سادی سی میں ایک مثال دینا چاہوں گا آپ حضرات کی خدمت میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض افراد نے جو نظریہ پیش کیا وہ یہ ہے، آپ ایک پیاز لے لیجئے، پیاز اونین، پیاز میں آپ اس کے اندر لیئر ہوتی ہیں، پیاز کے اندر پہلا چھلکا، دوسرا چھلکا، تیسرا چھلکا، چوتھا چھلکا، بہت سارے چھلکے جیسی پیاز، ویسے اس کے اندر لیئر پائی جاتی ہے۔ تو زمین کی مثال لیئر کی طرح ہے، یعنی پیاز کی طرح ہے، تو ہر لیئر کا نام الگ نہیں ہے، اس مجموعے کا نام زمین ہے، اس مجموعے کا نام پیاز ہے، حالانکہ لیئر الگ الگ ہے، یعنی ایک لیئر کے اوپر ایک ہے، ایک کے اوپر ایک ہے، تو سب کی مادیت روٹ ورڈز ایک ہی ہے، کیا وہ پیاز ہے۔ تو زمین ساری کائنات کی ایک ہی جیسی ہے، واہ اس واہ، لیے لفظ مفرد اللہ نے استعمال فرمایا۔ جی اب یہاں پر ذان گرامی ایک چیز میں اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے، خداوند عالم نے زمین کے بارے میں جو گفتگو کی ہے قرآن کریم میں، زمین کئی معنی کے اس میں استعمال کیا گیا۔ ایک زمین آسمان کے مقابلے میں آئی ہے، واہ واہ، تو اس لیے جب زمین آسمان کے مقابلے میں ہے تو ایک ہی زمین ہے، آسمانوں کے مقابلے میں آئی ہے تو بھی وہ زمین ہی ہے، ایک زمین ہے، سبحان عرض اللہ، استعمال کیا جائے۔ اور یہ آسمانوں کے مقابلے میں آئی ہے، 80 بار قرآن میں آئی ہے، یعنی 80 بار اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور ایک ارض زمین جو مانے قطعات زمین ہے، ٹکڑوں کے اعتبار سے، مطلب ایک امریکہ کی زمین ہے، ایک فرانس کی زمین ہے، ایک آسٹریلیا کی زمین ہے، ایک ہندوستان کی زمین ہے، لیکن یہ قطعات جو ٹکڑے ٹکڑے ہیں، ہے تو زمین کے نا، جی بے شک، یہ الگ الگ زمینیں نہیں ہیں، ایک ہی زمین ہے لیکن ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ تو جہاں جہاں بھی عرض میں مانے قطعات آئی ہے، یعنی قطعات زمین، زمین کے ٹکڑے ہیں، یہ قرآن مجید میں جیسے مصر کا ٹکڑا الگ ہو گیا، مکے کا ٹکڑا الگ ہو گیا، مدینے کا ٹکڑا الگ ہو گیا، اور اس کا الگ الگ قرآن مجید میں اللہ نے تذکرہ کیا۔ اللہ نے اسے 110 مرتبہ قرآن میں ذکر کیا ہے۔ میں نے بڑی محنت سبحان کی ہے اللہ، ان سبحان تمام چیزوں کو جمع کرنے کے لیے۔ جی جہاں پہ مفرد اللہ نے استعمال کیا الگ الگ معنی میں، وہاں بس جو جگہوں سے متعلق ہے، جیسے مصر کی جگہ، مکے کی جگہ، مدینے کی جگہ، تو اللہ نے 110 مرتبہ قرآن میں لفظ ارض استعمال کیا ایسی جگہوں کے اوپر۔ واہ، تیسری جگہ میں سبحان ارض اللہ، بے معنی سبحان اللہ، عالم طبیعت ہے۔ یہ جو عالم طبیعت ہے، انسان کا نیچرل جو زمانہ چل رہا ہے، اس کے معنی میں بھی زمین کا کو استعمال کیا گیا، یعنی کہتے ہیں عالم طبیعت یعنی زمین، زمین ہموار ہو رہا، نہیں کہتے آپ کے لیے زمین ہموار ہو رہا آپ یہ جاب کر لیجئے، آپ کے لیے زمین ہموار ہو رہی ہے آپ یہ کام کر لیجئے، آپ کے لیے زمین ہموار ہے کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب مل گئے، آپ کے لیے زمین ہموار ہے کہ آپ کو قرآن کا درس مل گیا، آپ کے لیے زمین ہموار ہو گئی ہے کہ آپ کو مجلس آن لائن مل گئی، آپ کے لیے زمین ہموار ہوگی کہ آپ کے لیے امام بارگاہ ڈاکٹر قمر سبحان آفی اللہ، صاحب نے سبحان بنا اللہ، دیا ہے، ڈاکٹر اعظم صاحب انشاءاللہ بنائیں گے۔ تو یہ لفظ زمین مفرد استعمال کیا کہ سارے کے سارے مطلق ایک ہی صفت کے اوپر دلالت کرتے ہیں، اور اس چیز کو عالم طبیعت میں جا کے اللہ نے 260 مرتبہ اس چیز کو قرآن مجید میں استعمال کیا ہے، ماشاء اللہ، ماشاء 260 مرتبہ۔ اسی طرح سے لوگ کہتے ہیں 461 مرتبہ، 461 ٹائم اللہ نے لفظ ارض زمین کے اندر استعمال کیا، یعنی اتنا قرآن مجید نے اس بات کا خیال کیا۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات اور پیش کرتا چلوں، وہ یہ ہے، شاید ایک وجہ یہ بھی ہو، حسن زادہ عاملی صاحب فرماتے ہیں کہ سماوات جمع لانے کی وجہ یہ کہ ساتوں آسمان ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اللہ۔ یعنی جیسا ہمارا آسمان ہے ایسے دوسرے آسمان نہیں ہیں، ان کی کیفیتیں الگ ہیں۔ یہ روایات میں بھی آیا کہ آسمان فلا ہے، وہ آسمان اس طریقے سے، ایک آسمان جو ہے سے معلّہ ہے، ایک آسمان وسعت ہے، ایک آسمان لو ہے، ایک آسمان محفوظ ہے، یہ سارے آسمانوں کی صفتیں مختلف ہیں۔ تو اللہ نے سماوات کا لفظ استعمال کیا، یعنی ساروں کو مراد لیے ہے، لیکن واہ، جہاں جہاں زمین کی بات اللہ نے کی ہے وہ آسمانوں کی طرح نہیں ہے، زمین جب بھی استعمال کی ایک ہی زمین کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اچھا، اللہ، اس کو روح المعانی میں
یہ روح المعانی جو ہے وہ ایک تفسیر قرآن ہے جسے آلوسی صاحب نے لکھا تھا تقریباً یہ 1317 ہجری کی میں بات کر رہا ہوں، 100 سال پرانی بات کر رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ ہو گیا۔ وہ کہتے ہوئے ایثار و جمع السماوات لما هو المشہور من الایذان بانها اجرام مختلفہ تبعا متباینۃ الاثار والاحکام، اللہ نے آسمانوں کی جمع صرف اس لیے استعمال کی ہے کہ اس کے اندر مختلف طبیعتیں پائی جاتی ہیں، مختلف آثار پائے جاتے ہیں، مختلف آسمانوں کے احکام پائے جاتے ہیں، لیکن زمین کے اندر یہ کیفیت نہیں ہے۔ جہاں بھی زمین ہے وہ ایک ہی جیسی ہے، اللہ نے ایک ہی جیسا خلق فرمایا ہے، یعنی ایک ہی جیسی زمین ہے، لہذا اس نے جگہ جگہ پہ مفرد کو استعمال کیا۔ اس کے علاوہ آپ کچھ اور تلاش کر لیجئے گا، شاید نہیں مل پائے گا کہ اللہ نے مفرد کیوں استعمال کیا۔ اجازت ہے قبلہ میں ایک اور یہاں پہ ایک سوال، بات اور جی، میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، ایک بات اور ہے جو کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ اللہ نے ابو تراب بھی واحد بنایا ہے تو تراب بھی ہاں واحد ہاں ہی ہاں ہونی واہ، یہ چاہیے۔ بہت بڑا واہ واہ ماشاء واہ اللہ، واہ کیا واہ بات، کیا بات، واہ واہ، کیا بات۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اللہم صلی صلی علی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ سب حضور، سے آپ محکم دلیل تھی یہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ حضور۔ ایک سوال ہے اس جی پر کہ نہیں، وہ آپ سے پہلے جناب کچھ پوچھنا نہیں، چاہ رہے ان تھے۔ کا سوال ہو سکتا ہے کہ لمبا ہو تو میرا بہت شارٹ میں سوال بسم اللہ۔ جی میرا یہ کہنا ہے، آپ نے جیسے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں بہت اسٹڈی کیا آپ نے۔ عرض ایک ہی ہے، تو اس کا مفہوم میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری زمین ہے ویسی ہی مارس کی زمین ہے، اور ویسی ہی چاند کی زمین ہے، اور ویسی اور سیاروں کی زمینیں ہیں۔ اب حضور اس بات کو تو میں درک نہیں کر سکتا اور نہ میں اپنی طرف سے کوئی پیش کر سکتا ہوں، جو مجھے جو کتابوں نے دیا ہے اور جو میں نے اس کے اوپر کافی محنت کی ہے وہ ایسے ہی آیا ہے کہ لفظ زمین جو ہے وہ ایک جیسی ہے، بھلے سے مخلوقات زمین میں فرق ہو، مطلب کچھ زمین جیسے اس میں پانی نہیں ہوتا، پانی کی تلاش کر رہے ہیں، اس کے اندر آکسیجن نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، اس بات کو انہوں نے ذکر کیا ہے کتابوں کے اندر۔ تو پاسبل ہے یہ بات کہ زمین جو خطہ ارض جو یہ اس کا جو مٹیریل ہے چاند پہ کے اوپر جو ہے وہ بھی ایسا ہی ہو جو یہاں پر پایا جاتا ہے، شاید ایسا ہو۔ جی جی اب آپ سوال کر سکتے ہیں۔ آپ اجازت ہے جی کہ میں کر بے سکتا ہوں؟ شک، نہیں اچھا جی جی بسم اللہ حضور۔ اچھا جی، آپ کی تشریحات مجھے بہت اچھی لگی اور یہی تشریحات عموماً لوگ دیتے ہیں، لیکن گزارش اتنی ہے کہ آپ نے جس طرح ایک پیاز کی مثال دی، اسی طریقے سے زمین کو کنسٹرکٹ کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے مثل ہنہ کر کے وہ بنایا، یہ سب میں اس چیز کو دیکھ چکا ہوں۔ صرف اتنی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں پیاز کی اتنی لیئرز ہونے کے باوجود اگر وہ پیاز کسی ایک آدمی کو دے دی جائے اتنی لیئرز کے باوجود، تو اسے پوچھا جائے یہ کتنے پیاز ہیں، وہ بولے گا ایک پیاز ہے۔ ہمارے ائمہ تحریر جو ہیں ان کو بھی ساری چیزوں کا علم ہے، اور انہوں نے زمین کو سبع سماوات اور سبع والارضین سبع کر کے بلایا۔ کیا ان کو اس کی کنسٹرکشن اور اس کا ایک ہونا یا اس کا یہ مختلف جگہوں کے اوپر زمین ہونا، کیوں ان کو اس چیز کا علم نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ساتھ ہی اللہ جب کہتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، وہ اپنی باقی 6 زمینوں کے بارے میں اللہ کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ یہ ارضین نہیں کہہ سکا کہ میں 7 زمینوں کا نور ہوں؟ کیوں نہیں؟ سبع سماوات تو کہہ دیا، والارضین سبع کیوں نہیں کہا؟ تو اس طرح سے گزارش ہے۔ اسی طرح انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اوپر ایک خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں، باقی 6 زمینوں کے اوپر کون خلیفہ ہے؟ اور وہ اگر ایک ہی زمین ہے تو یہ جو ملینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز آف سیٹلائٹس اور پلانٹس جو بنے ہوئے ہیں، ان کے ہاں کوئی ان کی یوزفلنس بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی میں نے ایک ہی زمین بنائی اور وہ جو باقی ساری چیزیں ہیں وہ کسی معنی کے بغیر ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔
تو ہمیں عام راویوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ائمہ تارین کافی ہیں روایت کے لیے، اور انہوں نے جو 7 آسمان اور 7 زمینوں کا ذکر کیا ہماری دعاؤں میں ہمارے لیے 7 آسمان اور 7 زمینوں کا ہونا کنفرم ہے، کیونکہ انہوں نے بیان کیا. تاکہ کسی راوی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ کوئی کہے گا جی میں اس لیے 7 مانتا ہوں، اس لیے 7 مانتا ہوں. یہ ہم مانتے ہیں کہ 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں. فرق صرف اتنا، سوال صرف اتنا بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارض کی جگہ پہ ارضین استعمال کیوں نہیں کیا، اور جب وہ خلق السماوات والارض بھی کہتا ہے تو وہاں پہ بھی سماوات والارضین نہیں کہتا، کیوں؟ یہ ہے سوال ایکچولی. آپ اس پہ پلیز آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اگر ممکن ہو تو. دیکھیے بس ائمہ علیہ السلام نے جو ارضین کا لفظ استعمال کیا جو کتابوں میں ملتا ہے، انہوں نے ارضین کو استعمال کیا ہے جسے دعاؤں کے اعتبار سے استعمال کیا ہے، اور مولا علی علیہ السلام نے بھی نہج البلاغہ میں اس کا تذکرہ کیا ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے. اور میں وہ ایک آپ کے خدمت میں 1 منٹ ذرا سے اس کی دلیل کو دینا چاہوں گا جو نہج البلاغہ میں آیا ہے. میں نے اس کو نوٹس تو کیا تھا ایک جگہ پہ، اگر مجھے مل گیا، کہ نہج البلاغہ میں ہے وَرُكُوبَهَا أَعْنَاقَ سَهُولٍ اردین لم یکون اربابا فی اقطار الارضین فہم حکام علی العالمین وملوک فی اطراف الارضین. جملہ اول دربار کوہ. اچھا یہ ایک بحث یہ ہے حضور جو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو بیان فرمائی ہے، جہاں جہاں زمینوں کا تذکرہ کیا ہے مولا نے، وہاں مراد مولا کی عالمین پہ حکومت کرنے والے افراد مراد لی ہے، یعنی ایسی زمینیں جن کے اوپر حکام حکومت کرتے ہیں، یعنی فہم حکام علی العالمین، عالمین کے اوپر حکام. تو وہاں زمینوں سے مراد حکام کے لیے ہے مولا نے، یعنی ایسے عالم جہاں حکومت کرتے ہیں لوگ، حاکم جو ہوتے ہیں. وہ ملوک فی اطراف الارضین، اور وہ ملوک، وہ بادشاہ جو زمینوں کے مختلف جگہوں پر حکومت کرتے. مثال کے طور پر ایک بادشاہ یمن کا ہو گیا، ایک بادشاہ فرانس کا ہو گیا، ایک بادشاہ جو ہے وہ یورپ کا ہو گیا. اگر مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اگر مولا نے اس طرف توجہ دلائی ہے، یعنی یہاں پہ اب یہ دیکھنا پڑے گا مولا کی بحث میں کہ مولا نے اس جملے کو، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس جملے کا، یعنی مولا نے کس وجہ سے بیان فرمایا ہے. جو لفظ ارضین لے کر مولا یہاں آئے ہیں، آیا وہ زمینیں کون سی ہیں جن کی طرف مولا حکومتوں کا اشارہ کر رہے ہیں؟ وہ زمینیں کون سی ہیں مولا نے جنہیں دعاؤں میں شامل فرمایا ہے؟ لیکن آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ اللہ نے قرآن، ابھی تک چونکہ بحث قرآن کی تھی، اللہ نے قرآن میں لفظ ارضین کیوں نہیں استعمال کیا؟ تو اللہ نے سماوات کے مقابلے میں جہاں کہیں بھی کسی زمین کا ذکر کیا تو ایک زمین کا ذکر کیا، زمینوں کا ذکر نہیں کیا ہے، جو نہیں. آغا احسن زادہ عاملی نے سوری، اللہ نے جب اپنے آپ کو یہ کہا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کی ایک ہی حکومت ہے جو پوری کائنات اور اور رب العالمین ہے، وہ مالک ہے. تو اللہ نے اپنے لیے ارضین کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا کہ میں زمینوں کو بھی نور ہوں، میں صرف نہیں ملتا سماوات کا. حضور، یہ کسی نے بھی اس بات کو، ہو یہی سکتا کسی سوال نے ہے، نہیں سوال ملتا. جی آپ یہی کا ہے، سوال ویلڈ ہے، یہی سوال سوال ویلڈ ہے. ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا. زمین کے اوپر تو یہ اتنے سارے ملک ہیں، ہر ایک ملک کا بادشاہ جو ہے، وہ کنگ جو ہے، پریزیڈنٹ جو ہے، پرائم منسٹر جو ہے، الگ ہے. تو پھر اتنی سینکڑوں زمینیں بن جائیں؟ نہیں، ایسا نہیں، وہ سوال ہی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ نے جب خود کہا کہ میں نے پیدا کیا 6 روز میں نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وہاں پہ بھی لفظ زمین استعمال ہوتا ہے. کیوں زمینیں کیوں نہیں کہا اللہ نے؟ پھر اسی طریقے سے نہیں ملتا حضور. اپنی ملکیت ہو جب کہتا ہے کہ اللہ آپ کا سوال ہم سمجھ گئے، مسلسل آپ ایک ہی سوال کی تینوں جلسے سے تکرار فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جب سماوات استعمال کیا ہے تو ارضین استعمال کیوں نہیں کیا؟ اپنے لیے کیوں اب نہیں یہ استعمال کیا؟ حسن زادہ عاملی صاحب نے اس کا ایک اور جواب دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے لفظ ارضین یہاں کہنا مناسب نہیں، نحوی طریقے سے عربی کے گرامر کے اعتبار سے، لہذا لفظ ارض کو استعمال کیا گیا. انہوں نے ائمہ تحریر سبحان نے جو اللہ، اپنی سبحان زبان، اللہ. وہ تو باب جی الشعر علم ہے، ان سے بڑا عالم دنیا والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ انہوں قرآن نے مجید ارضین کا انہوں نے جواب ارضین دیا کہ استعمال. ائمہ علیہ السلام نے اپنی مصلحت کے ماتحت
لفظ جزیات دیکھیے. اچھا ایک چیز اور بھی کہی انہوں نے، کہتے ہیں قرآن نے کچھ جزیات کو اشارہ کیا ہے، اس جزیات کو ائمہ علیہ السلام نے قرآن کی تفسیر میں جمع کا لفظ بتا کر کے بتایا کہ یہاں مراد اللہ کی یہ ہے. یہ بھی انہوں نے بیان فرمایا. حسن زادہ عاملی صاحب نے، ان کا پورا ایک لٹریچر ہے فارسی میں، انہوں نے پورا اس کو بیان فرمایا، لکھا ہے. لیکن یہ جو سوال ہے کہ جب سماوات ہے تو ارضین کیوں نہیں کہا، اس کا جواب حضور مجھے نہیں ملا. ہو سکتا کہیں مل جائے آپ کو یا کہیں اور سرچ کرنے سے، تو آپ بتائیے گا. مجھے نہیں ملا اس کا جواب نہیں کہ ماشاء اللہ، اللہ نے آپ نے بہت ارضین کیوں شکریہ، نہیں. علی بہت شکریہ. میں سلطان مراد بول رہا ہوں. آپ سب کے حضور رجب کا مہینہ مبارک ہو. آپ اس سے زیادہ سعادتیں شعبان میں ہیں اور کسی اور مہینے میں نہیں ہے. پروردگار ہم سب کی تمنائیں، آرزوئیں، دلی الہی آمین. پوری کرے. میں الہی امین. بیسیکلی انجینئر آدمی ہوں، میری دلیلیں انجینئرنگ سے متعلق ہوں گی. جس گلوب پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے وہ ایک واحد ہے. باقی گلوب پر سائنس جو ہے 10 کروڑ میل تک سفر کر چکی ہے. کسی زمین پر آبادی کے آثار نہیں ہے. نہیں ہے. نے ہمارے لیے قرآن اتارا ہے، اسی گلوب پر اتارا ہے. اور آج کی سائنس نے ثابت کیا ہے کہ اس گلوب کو ہم ارتھ کہتے ہیں، اور اس کے اوپر 7 طبقے ہیں. سائنس میں نام لیے دیتا ہوں: رائٹ. ایٹماسفیئر، ہیماسفیئر، ٹریپاسفیئر، ٹریپاسفیئر، اور 7 کی لفظ یادی، اور پھر 7 طبقے اس طرح سے گنائے. اور ہر ایک کی کنڈیشن یہ کہ 14,000 سے تقریباً 20,000 فٹ تک ویدر ہوتا ہے. اس کے اوپر ویدر نہیں ہوتا، اسی لیے جیٹ ایئر کرافٹ جب اڑتا ہے اس سے اوپر ہوتا ہے 33,000 فٹ پر، تو اسے کوئی جھٹکے نہیں لگتے. اور اس کے اوپر اور جاتا ہے 55,000 فٹ کے اوپر، تو ٹمپریچر ایک دم ڈاؤن جاتا ہے، -45 ہو جاتا ہے. لیکن 1,10,000 فٹ پر جب جاتا ہے تو پھر سورج کی حدت زور کرتی اور بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے. وہاں انسانی زندگی کا بسر نہیں. مختصر یہ کہ یہی گلوب ہے جس پر آبادی ہے. باقی گلوبز جتنے ہیں، اگر ارضین کی لفظ ہے تو اس پر انسانی آبادی ابھی تک ثابت نہیں ہے. جبکہ ہم کئی لائٹ ایئر ٹریول کر چکے ہیں. انڈیا والے بھی اپنا سیٹلائٹ چاند پر چھوڑ چکے ہیں، اور امریکہ اور روس تو پتہ نہیں کس کس سیٹلائٹ پر چھوڑ چکے ہیں. کہیں آبادی ثابت نہیں. پانی ہے یا نہیں ہے. اور 7 طبق ہر ایک نے گنائے ہیں، ہم اور 7 طبق یعنی 7 آسمان، اور اس میں حیات ہے تقریباً 55-50 فٹ 50,000 فٹ تک ہے. اس کے آگے حیات ختم ہو جاتی ہے، اور صرف جو ہے ٹمپریچر رائز ڈاؤن ہوتا جاتا ہے. 55,000 فٹ کے 1,00,000 فٹ کے بعد پھر ٹمپریچر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے حیات بھی ختم ہو جاتی ہے. اور اس سے اگر اور اوپر جائیں، جو یہ بڑے بڑے سیٹلائٹ چھوڑے گئے تو وہ بتاتے ہیں کہ اتنا زیادہ ٹمپریچر ہوتا ہے کہ ریڈ ہاٹ میٹل ہوتے ہیں، تو وہاں زندگی ہے ہی نہیں. ابھی تک کسی سائنسدان نے کوئی تھیوری بھی نہیں پیش کی ہے کہ اس سیٹلائٹ کے علاوہ جس پر ہم بیٹھے ہیں، جس گلوب پر، اس کے علاوہ کہیں انسانی زندگی ہے یا جانوروں کی زندگی صحیح کہیں ثابت نہیں ہے. یہ بالکل. اللہم صلی اللہ محمد و آل اللہ محمد. آپ کا بہت ماشاءاللہ انجینئر صاحب، آپ ماشاءاللہ انجینئر، اور اتفاقاً میں بھی انجینئر ہوں، اور مجھے آپ کی باتیں جو ہیں وہ انجینئرنگ طور کے اوپر میں بھی اس کا سمجھتا ہوں. گزارش صرف اتنی ہے، میں اللہ کی بات کرتا ہوں. اللہ کے سامنے یہ 55,000 فٹ وہ یہ مائنس ٹیمپریچر اور یہ چیزیں، وہ جب کائنات کا مالک ہے تو اس میں یہ سارے مائنس اور پلس ٹیمپریچر سارے آتے ہیں، ساری کائنات آتی ہیں. اور ابھی تو ہم اور یہ ناسا والے ابھی تو ایک نقطے پہ، ابھی تو ایک نقطہ ٹریول کیا ہے انہوں نے. ابھی تو بلینز اینڈ ٹریلینز آف گلیکسیز ابھی جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں، جن کو ابھی انہوں نے دیکھنا ہے. تو وہ بنانے والا جو ہے اس کا ذکر میں کرتا ہوں کہ اللہ نور السماوات والارض. اس کے بعد وہ سماوات کا ذکر کرتا ہے تو اپنے لیے
अर्ज को अपने को आपको रिस्ट्रिक्ट क्यों कर लेता है, अर्जीन क्यों नहीं कहता? उसके सामने तो ये आपने जो जिक्र किया वो एक नुक्ते का जिक्र है, सिर्फ एक नुक्ता भर हम ये नासा वाले ट्रैवल कर सके हैं। अभी तो कुछ भी नहीं देखा इन्होंने। हर रोज एक नई थ्योरी, एक नई चीज मिलती है इनको। कौन बनाता है वहां पे? जिसने वो बनाए, वो मार्स बनाया, वहां पे मिट्टी कहाँ से पाई, वहां से मेटल्स कहाँ से आई, वहां से वो चीजें कहाँ से आई जिन चीजों से वो बना। तो कुदरत का जो निज़ाम है, अगर उसने इस ज़मीन को बनाया है, तो उसने बाकी 6 ज़मीनें भी कहीं न कहीं छुपा के रखी हैं। वो कहीं न कहीं होंगी डेफ़िनेटली, हमें ज़िक्र नहीं है, हमें पता नहीं है। और अगर अल्लाह किसी चीज़ को छुपा के रखता है, आइम्मा तारीन उस ज़िक्र को या उस सीक्रेट को एक्सपोज़ ना करते। अगर आइम्मा तारीन ने हमें बताया है कि 7 ज़मीनें हैं और 7 आसमान हैं, तो डेफ़िनेटली अल्लाह ने किसी न किसी कोने में, कुरान में, कहीं न कहीं ज़िक्र में, कहीं न कहीं कोई बात छुपी हुई है जो हमें समझ नहीं आ रही। हम सिर्फ़ अपने आप को उस चीज़ के बारे में सोचना चाहते हैं कि जी हमारे यहाँ अल्लाह ने अपने आप को क्यों, बाकी ये छोटे-मोटे जो आप ज़िक्र कर रहे हैं कि जी स्पेस में ये हो गया, 50,000 फुट चले गए, 50,000 मील चले गए, मिलियन चले गए बिल्कुल, लेकिन ये अभी तक डिस्टेंस आप देखें कि इलेक्ट्रॉन से लेके तो आप आसमानों पे चलते जाएँ तो आप गिन ही नहीं सकते कि कितनी ये दुनिया जो है बड़ी है। और फिर वो अभी एक्सपैंड हो रही है। अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि ये ज़मीन, ये कायनात एक्सपैंड हो रही है। तो अल्लाह का जो कायनात का जो ज़िक्र है वो अल्लाह के लिए, मैं कहता हूँ कि अल्लाह कहता है मैंने ये 6 दिन में ये आसमानों को और ज़मीन को असल पैदा में किया। हजरत का सवाल ये है, मैं माजरत चाहता हूँ, आपकी ये बात कतई कलामी है कि अल्लाह ने जब कहा नूरुस समावात तो नूरुल अर्जीन क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं और कहा? अगर जब क्यों नहीं कहा, एक सवाल। दूसरा इनका यह है कि अगर अल्लाह ने अर्ज इस्तेमाल किया है तो अहले बैत ने अर्जीन क्यों इस्तेमाल किया? ये यही सवाल है बात इनका, है, बिल्कुल यही बस ये सवाल है। है इनका सवाल। हाँ, और इस सवाल का जवाब कोई हमें तो अभी तक मिला नहीं है हुजूर। अब देखिए अगर आइंदा कहीं कोई तफसीर और मिलेगी तो तलाश करते हैं। बेशक बस केवला हम आप ही की तरफ देख सकते हैं क्योंकि हमारे से ऊपर आप हैं। आपको हाँ, हाँ। मैंने आयतुल्लाहों से भी सबसे मैंने कोशिश की है सबसे कांटेक्ट करके बात करने की। उनके भी जवाबात जो हैं वो मैं कोई किसी से कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन हाँ, मैं सिर्फ सर्टिफाइड नहीं है, जिक्र, आप मुतमईन नहीं हो सके उनके जवाब जी से, नहीं, तो मैं इसलिए आपसे गुजारिश लेकिन करता हूँ कि आप किसी तरह से भी किसी वक़्त भी इसका कोई हल मिल जाए, कोई जवाब मिल जाए तो हम हाज़िर हैं। हम हमारे लिए बहुत एहसान होगा। बहुत शुक्रिया हाँ, आपका क़िबला, बहुत जी शुक्रिया, जी शुक्रिया। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी वो आपकी। और ज़मीनें भी हैं, मिसाल के तौर पर गालिब की ज़मीन में शेर का है, मीर की ज़मीन खुदा में शेर का है, गालिब को छोड़ ईसा दें, की गालिब ज़मीन वाले में को शेर छोड़ का है। अली जी ठीक है, खुदा हाफिज। दें। वो छोड़ दें, वो ज़मीनें छोड़ दें, वो वो हमें तो नहीं, पता खाली मौलाना नहीं है। खुदाओं साहब की तरह है। मौलाना साहब हाँ, आपने बहुत ही खूबसूरत बेशक अंदाज से सारी वजूहात अर्ज की बताई बेशक कि बेशक लफ्ज़ अर्ज की जो हुस्न है वो अर्जीन में नहीं है, माशाल्लाह। माहूद ने अर्ज इसलिए यूज़ किया। और यकीनन सब और जो भी हैं वो ऐसी ही होंगी गालिबन, तो इसलिए भी अर्ज इंशाअल्लाह। आया। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल हम मशकूर हैं बेशक सरकार हुज्जतुल इस्लाम के कि उन्होंने इतनी दिक्कत और मशक्क़त और वक्त गर्दानी करके उन्होंने ये हमारे लिए ये पूरे इल्म के दहाने खोले और हमको और मज़ीद सोचने पर मजबूर किया। और आपका भी हुजूर बेहतरीन सवाल था और क़िबला ने भी बहुत उसके लिए वो किया और उससे हम आम लोगों के लिए बहुत इल्म मिला, इस्तिफ़ादा हुआ माशाअल्लाह। और इसका मकसद ही ये है इस अंजुमन का, इस बज़्म का कि हम एक दूसरे के लिए वो हेल्प बने और ये तरीक़े से इल्म जो वहाँ से मिला है हमको बाबुल इल्म से वो हम तक पहुँचे। और ये हस्तियों के ज़रिए ही पहुँच सकता है जी, और हम इसीलिए इनकी तरफ मुतवज्जे होते हैं कि ये हमसे ज़्यादा इल्म रखते हैं और ये ज़्यादा वाकिफ़ हैं। तो बेशक। बहरहाल सरकार का आपके ऊपर है सरकार, आप बहुत वक़्त देते हैं। हम मशकूर हैं आपके और बेलौस आपकी ये खिदमत हैं। अल्लाह इसका जाए खैर अता फरमाए आपको और शहज़ादी ही इसकी जज़ा देंगे। और मैं फिर से आप तमाम हज़रात का फ़र्दन मशकूर हूँ कि आप बराबर पाबंदी से तशरीफ़ ला रहे हैं और एक से एक आला तरीक़े से जो है वो इल्म बाँट रहे हैं
سوالات کے ذریعے بھی علم حاصل ہو رہا ہے ہم کو، جوابات کے ذریعے بھی حاصل ہو رہا ہے، اور یقیناً جو قرآن ہے اس میں تو جواہرات ہیں، اور جو آپ چن چن کے نکال کے بتاتے ہیں ہمارے لیے۔ بہرحال ہم سب کے مشکور ہیں، اور محترمہ تبسم زہرا، شی از ڈوئنگ ونڈرفل جاب، اتنا کھول کھول کے بہت محنت کر رہی ہیں وہ بھی۔ بہرحال آپ سب حضرات کا تشریف لانے کا اور اس بزم کو جاری و ساری رکھنے کا، روشن رکھنے کا ہم مشکور ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ پھر کو پھر حاضر ہوں گے آئندہ پیر کو، اور انشاءاللہ یہ الشمس کا ہے سورہ، تو یہ سب سے بڑا ہمارا پلانٹ ہے، تو اس کے لیے شروع کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے، اور انشاءاللہ اور اس کا نور رہے گا، دیر تک رہے گا انشاءاللہ، اور ہم کو اس سے جو ہے استفادہ حاصل کریں گے۔ سرور صاحب کا بھی شکریہ جنہی نے سب کو جمع کیا ہے، یقیناً وہ تو مقناطیس ہیں، گریوٹی سرکار مقناطیس ہے، اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ تشریف لائے، بے شک آپ تشریف لائے، اور ایک بہت اہم آپ نے بھی جو ہے ہم تک پہنچایا، اور کہ یہ فضا میں، اور یہ بھی ایک جہد ہے جس سے ہم سوچ سکتے ہیں اس طرف۔ آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ، بہت وقت آپ نے دیا ہم کو، ہم مشکور ہیں آپ کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئندہ پیر کو پھر حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ مزید اسی طرح علم سے حاصل کریں گے سرکار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خدا حافظ۔